ربی الاول کی حقیقت یاد رکھیں، یا ربی الاول اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام ربی الاول کیوں رکھا گیا یاد رکھیں۔ تو یہ ربی الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا۔ اور ربی اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ربی کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے، ربی اور خریف یاد رکھیں، ٹھیک ہے، موسم کے اعتبار سے۔ تو ربی کہتے ہیں یاد رکھیے وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ یاد رکھیے بہار کا مہینہ کہلاتا تھا۔ وہاں مہینے ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کے کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربی کہتے ہیں۔ اور یہی ربی اردو میں بھی، مراٹھی میں بھی، ایون کراپس کے لیے بھی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، ربی کراپ اینڈ خریف کراپ، وہ عربی کا ہی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ربی اسی سے آتا ہے۔ تو پہلا بہار کا مہینہ ربی اول، اور ربیع الثانی دوسرا بہار کا مہینہ، ٹھیک ہے، ربی۔ تو اس وجہ چونکہ یہ پہلا بہار کا مہینہ تھا تو مشرکین جو ہے اس کو ربیع الاول کہتے تھے، یا ربیع الاول جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، مطلب پہلا بہار والا مہینہ تھا یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے فضائل کے تعلق سے یاد رکھیے، اس کے فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی یاد رکھیے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے جو ہم کو ملتی یاد رکھیں، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میں جب مہینوں کی ترتیب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں پہلے فضائل رکھوں گا اور فضائل کے بعد ان میں کرنے والے اعمال بھی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو فضائل میں تو یہ بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول اس مہینے کے اندر یاد رکھیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، یہ اس منتھ کی پہلی فضیلت ہے یاد رکھیے۔ اور اسی مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 جو ہے ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن مختلف روایت کے ساتھ 9 یا 8 کی بھی روایتیں آتی ہیں، 9 ربیع الاول کی آتی ہے، 10 ربیع الاول کی آتی ہے، 11 ربیع الاول کی آتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس طرح کی روایتیں بہرحال ہم کو ملتی ہے، لیکن یہ بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ پیدا پیر کو ہوئے، آپ کا انتقال پیر کو ہوا، ٹھیک ہے۔ پیدائش اور دن ایک تھا، تاریخ ایک نہیں تھی، یاد رکھیے، اس میں علماء نے اختلاف کیا، لیکن راجح جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے، اور دن ایک ہی تھا، منڈے کا دن، پیر کا دن، سمجھ گیا بات۔ تو یہ اس منتھ کی سب سے بڑی اور اکلوتی فضیلت ہے یاد رکھیے۔ اب آئیے اس مہینے میں مسنون اعمال کیا ہے۔ تو اس مہینے میں یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسنون اعمال نہیں بتائے۔ تو فضیلت اپنی جگہ ہے اور اعمال اپنی جگہ یاد رکھیں۔ تو اس مہینے میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، وہی عام اعمال جو عام مہینوں میں آپ کرتے ہیں جو مسنون ہے وہ اس مہینے میں مسنون ہے، جیسے اللہ کا ذکر و اذکار، رات میں قیام کرنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایام 20 کے مطلب 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے اس کے روزے رکھنا، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ یہ تمام فضائل جو عام دنوں میں وہ ان ایام میں بھی ہیں، لیکن اس مہینے کی، اس ماہ کی کوئی مخصوص یا خاص فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اوپر تو ہم نے بولے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنا اس پہ کوئی مسنون عمل کا ہونا دوسری چیز ہے۔ مہینوں کی فضیلت ایک چیز ہے اور اس میں عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، بالکل مختلف دو چیزیں ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے اعمال ثابت نہیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مہینہ آ جاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی بدعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی نے ایک من گھڑت بات بیان کر دی جس کی بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد اور روایت نہیں، وہ یہ کہ جو ربیع الاول کے آنے سے پہلے اس کی آمد کی مبارکباد دے دے، مطلب یہ کہہ دے کہ ربیع الاول مبارک ہو، تو اس پر جہنم کی آنکھ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ بیس لیس بات ہے، مطلب یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے، سیدھے سے ایک تو ہوتی گھڑی ہوئی روایت ہے، بیس لیس، اور اب پتہ نہیں کتنے مہینوں کو لوگوں نے بنا دی، ٹھیک ہے، ربیع الاول کی آئے تو فلاں فلاں مہینے کے تو فلاں، یہ بیس لیس ہے، من گھڑت ہے، موضوع باتیں یاد رکھیے جو بیان کی جاتی ہے۔ ایسی کوئی فضائل قرآن و سنت میں نہیں آتے کہ ربیع الاول کی جو مبارکباد دے تو اس پہ جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی ہے، ایسی کوئی فضیلت، یہ بات ذہن نشین کر لے، اس منتھ کی، اس مہینے کی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں کچھ لوگ ایک اور غلط کام کرتے ہیں، عید مبارک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا اس مہینے کی آمد پر، دونوں پہ کہتے ہیں بھائی عید مبارک۔ تو یاد رکھیے کوئی عید اس مہینے میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت میں بتائے گئے صرف 2 عید ہے،
ईदैन। कौन कौन सी ईद है? एक ईद है ईद उल फित्र और एक ईद है ईद उल अजहा। बस ये दो ईदें हैं, मीठी ईद और तेज ईद। आम लोग जो नहीं समझते बात को तो मैं बताने के लिए, एक जिसमें शिरखुरा बनता है और एक जिसमें कुर्बानी दी जाती है, ठीक है। तो बस दो ईदें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई ईद नहीं है। अब लोग बड़ी हुज्जतें और बहस करते हैं, नहीं नहीं तीसरी ईद भी है। कौन सी ईद है तीसरी? जुमा। जुमा भी ईद उल मोमिनीन है ना। तो भाई जुमा अगर मिला ले तो तीसरी ईद कहाँ हो रही है? तकरीबन 50 जुमे आते हैं एक लूनार कैलेंडर के अंदर, तो 50 और 2 मिला के 52 हो जाएंगी फिर तो ईदें, 3 का होंगी। अगर कोई बोले जुमा भी ईद है तो हर हफ्ते आ जा रही वो ईद, तो महीने के अंदर 4 से 5 आ जाती हो। जिस महीने में शव्वाल आ जाएगा तो उस महीने में 5 और 1 6 हो जाएंगी, या 4 और 1 5 हो जाएंगी। जिस महीने में बकरीद आ जाएंगी तो उस महीने में 4 या 5 जुमे होंगे तो 5 या 6 ईदें हो जाएंगी। तो अगर ऐसा काउंट करें तो फिर 3 ईदें नहीं होती, फिर होती है तकरीबन 50 से जायद 51 52 ईदें होती हैं। कब बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तो जो तीसरी ईद है जुमा, तो जुमा हुक्मी ईद है। मतलब ये हुक्म की वजह से, उसमें इबादत की वजह से, नमाज की वजह से, उस वजह से। और ईदैन जो मैं कह रहा हूँ वो ईदैन जो है सेलिब्रेशन के एतबार से, मनाने और त्यौहार के एतबार से है, याद रखिए। तो याद रखिए वैसी त्यौहार के मनाने के एतबार से, सेलिब्रेट करने के एतबार से दो ईदें, ईद उल फित्र ईद उल अजहा याद रखिए। और जुमा भी ईद है लेकिन वो हुक्मी ईद है, इबादत की वजह से ईद है। जोहर में तखफीफ हो जाती है, खुतबा की वजह से 2 रकात कम होती है, मतलब जोहर के बदले जुमा पढ़ते हैं तो 4 के बदले 2 रकात हो जाती है, खुतबा होता है, लोग जमा होते हैं, तो वो हुक्मी ईद है, हुक्म की वजह से याद रखिए वो ईद है। लेकिन वो मनाने और त्यौहार वाली ईद नहीं है, तो ना ही उसकी खुशखबरियां देना है और ना ही उसको गले मिलना है, ना ही उसका कोई मामला है। लेकिन ईदैन जो है ये त्यौहार है, सेलिब्रेशन है जो कौमों को अल्लाह देता है, और इस कौम के लिए यही 2 त्यौहार याद रखिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसीलिए आप गल्फ कंट्रीज में देखेंगे अगर आपको वीकेंड मिलता है सहूलत के एतबार से, काम की रियायत के एतबार से, हॉलीडे मिलता है, तो कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। पहले कुछ जमाना पहले तक थर्सडे एंड फ्राइडे था, जुमेरात और जुमा था। आजकल तब्दील करके उन्होंने जुमा और हफ्ता कर दिया है, फ्राइडे एंड सैटरडे कर दिया था, तो ये वीकेंड कहलाता है। इस वीकेंड के अलावा आपको वहां कोई छुट्टी नहीं मिलेंगी सिवाय फिर 2 ईदों की, कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो बहरहाल ये सेलिब्रेशन है, ये ईद है, याद रखिए उस एतबार। तो लोग ईद मुबारक कहते हैं, ईद के आने का ऐलान करते हैं इस महीने के, ये सब गलत है, ये सब बिदत है, याद रखिए। महफिलें जमाई जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, मखसूस दिन मीठे और खाने बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम या तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, जश्न आमद मनाया जाता है, याद रखिए ये तमाम काम। या फिर उसके लिए क्या क्या किया जाता है मुझे तफसील में जाने की जरूरत। झंडे लगाए जाते हैं, महल्ले सजाए जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, खाने खिलाए जाते हैं। ये तमाम काम याद रखिए आम एतबार से, बगैर किसी मकसद से खाना खिलाना या जमा होना, कोई नेकी करने का अलग बात है, लेकिन मखसूस चूंकि किए जाते हैं किसी मकसद के तहत, याद रखिए उस वजह से ये बिदत हो जाता है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये महीना 23 बार आया नबुव्वत के बाद, और बगैर नबुव्वत के अगर काउंट करें तो ये महीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 63 बार आया। उन 63 सालों में या 23 सालों में कभी आपने कोई जश्न, ईद, मुबारकबाद, जुलूस, जलाए, जमा होना, खाना पीना कुछ नहीं किया। उसके बाद सहाबा के जमाने में खुलफा राशिदीन का दौर 30 साल है, 30 साल में रब्बिल अव्वल में कुछ नहीं हुआ अलग। उसके बाद सहाबा का दौर या सहाबा का जो दौर है वो 100 साल चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो कुल हुआ 110 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु हिजरत के बाद 110, या आमतौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु वफात किया 100 साल चला, तो 100 साल वो चला, मतलब 110 हिजरी काउंट कर लीजिए इस तरह से, याद ठीक है। तो 110 हिजरी में आखिर सहाबी का जो इंतकाल हुआ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान किया था मेरे दुनिया से जाने के बाद 100 साल बाद तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल की वफात के 100 ईयर मतलब 110 हिजरी के बाद किसी शख्स को सहाबी नहीं माना जाता, याद रखें। तो 110 हिजरी हो चुकी है, इन 110 हिजरी तक भी कुछ भी इस मंथ में नहीं मनाया गया। उसके बाद आया इमामों का दौर, ताबईन तबे ताबईन का दौर है, और इमामों का दौर है। ताबईन और तबे ताबईन और इमामों ने किसी ने भी इन अय्याम में खास तौर से रबीउल अव्वल में कोई त्यौहार, कोई प्रोग्राम, कोई जश्न, कोई ईद नहीं मनाई। अगर ऐसा है, कुछ लोग दावा करते हैं, तो वो अपने फिक़ा को उठा ले, जिस भी फिक़ा को मानते हैं, और उसमें कोई बाब बताए कि रब्बिल अव्वल के फजाइल और उसके मसाइल का बयान, रब्बिल अव्वल को मनाने का तरीका, बाकी सब है ना, ईद उल फित्र के फजाइल और मसाइल, ईद उल अजहा के फजाइल और मसाइल, रमजान के फजाइल और मसाइल। तो बताइए ये ईद अगर है तो क्या फजाइल और क्या मसाइल है इसके? आप कहेंगे नहीं तो मेरे भाइयों इसको तासुब से मत सुनिए मेरी बात को, ये नहीं कि यार ये तो हमारा मुखालिफ है, नहीं, अखल लड़ाइए। जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफा राशिदीन, असहाब रसूल, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम और सलफ सालिह ने किया, तुम और मैं करके ये कैसे कह सकते कि इस महीने में किया जाए? तो ये साबित शरन कुछ भी नहीं है। और कोई कहे ये तकाजा है नबी की मोहब्बत का, तो ऐसी मोहब्बत का इजहार
کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ نے اپنی زندگی میں، تابعین نے یا تبع تابعین نے یا اماموں نے نہیں منایا، نہیں کیا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس مہینے کے بعد دوسرے مہینے کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہے ربیع الثانی. ربیع الثانی مہینہ یاد رکھیے، یہ کیلنڈر کے اعتبار سے یاد رکھیے، یہ جو ہے چوتھا مہینہ ہوتا ہے. یاد رکھیے 4th منتھ ہے محرم کے اعتبار چلے تو، اور آج ہمارے لیکچر کا 2nd منتھ ہے جس کے بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے. ربیع الثانی یاد رکھیے، ربیع الاخر دونوں درست یاد رکھیے، چونکہ ثانی اور آخر دونوں کا معنی عربی میں سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے، مطلب دوسرے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا جس کو اگر لنگوسٹک جائے تو ثانی کا معنی سیکنڈ ہوتا ہے اور اخرا کا معنی ادر ہوتا ہے، مطلب فرسٹ ادر. مطلب جب دو چیزیں ہوتی ہے تو ایک کو بولتے ہیں اول تو دوسرا ہوگا آخر، یا اولا یا اخرا. ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ کرتے ہیں، تو فرسٹ اینڈ ادر یا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ون، مطلب سیکنڈ کو ادر ادر، چونکہ اس میں دو ہی آپشن اگر ہو گئی یا دو سے زیادہ آپشن ہو تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اس طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن ربیع الثانی یا ربیع الاخر دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ربیع کا مہینہ، بہار کا مہینہ دوسرا. ٹھیک، مطلب یا پھر ادر آف دا ٹو، مطلب سیکنڈ والا دو کے اندر کا، ادر آف دا ٹو بولتے دو کے اندر کا دوسرا والا. تو ربیع الثانی یا ربیع الاخر مطلب بہار کا دوسرا مہینہ اور چوتھا مہینہ یاد رکھیے، کیلنڈر کے اعتبار سے یاد رکھیے. اس کے نام کی وجہ وہی ہے کیونکہ یہ بہار کا دوسرا مہینہ تھا، اس لیے عرب اس کو جو ہے بہار کا دوسرا مہینہ کہا کرتے تھے. یہی اس کی رکھنے کی جو ہے وجہ ہے. پہلا مہینہ بہار کا ربیع الاول اور ربیع الثانی یا ربیع الاخرى یا ربیع الاخر یہ دوسرا بہار کا مہینہ تھا. یاد رکھیے. اب اس کے فضائل میں یاد رکھیے تو ربیع الثانی کے کوئی فضائل ہم کو نہیں ملتے ہیں، نہ قرآن میں نہ سنت. تو گویا یہ عام مہینہ ہے اور عام مہینوں کے اعتبار سے وہ عام اعمال جو مسنون ہیں عام دنوں میں، وہی اعمال ان دنوں میں بھی عام طور سے مسنون ہے. تو اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں. پہلے تو کوئی فضیلت قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، اور اس مہینے میں کوئی مخصوص اعمال بھی یاد رکھیے شامل نہیں ہیں. اس مہینے میں کوئی مخصوص اعمال شامل نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو خاص نہیں کرنا ہے. یہ معاملہ اس مہینے کا یہیں ختم ہو جاتا ہے، نہ کوئی فضیلت خاص نہ ہی کوئی عمل کرنا ہے. لیکن اب اس مہینے کے اندر بھی ہمارے پاس ایک جلوس منایا جاتا ہے، کیا بولیں اور کیا کریں، کس کس کو سمجھائیں اور کیسے کیسے. ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر 11 تاریخ آتی اور 11 تاریخ کو ایک جلوس منایا جاتا ہے. میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے. ایک جلوس منایا جاتا ہے بلکہ جلوس نکالا جا رہا ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر سب سے محترم شخصیت کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت. تو سوال یہ ہے کہ آپ 11 ربیع الثانی کو ایک جلوس نکال رہے اور کسی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں. تو میرا سوال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں آپ بھول گئے؟ جو انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد، ان کا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کا کرنا چاہیے، وہ بھی غلط ہوگا، لیکن اگر کسی کا کرنا تھا، کوئی اگر ہے تو یہ ہے. جیسا کوئی کہے کہ وہ قرآن کے بعد کیا تھا، ہم قرآن کے بعد تو کچھ بھی نہیں آیا، سب سے افضل ان کچھ نہ کچھ دنیا لیول سے ہوں گا نا. ہاں، پھر اس کے اعتبار سے اس کے بعد لیا جائے تو بخاری کا مقام ہے. لیکن بخاری اور قرآن ظاہر سی بات ہے ایک الگ ہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہے اگر کوئی بات تو یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر صدیق تھی. بھائی ان کی پیدائش کو تو آپ نے کوئی جلوس منایا، تو کیا صدیق سے محبت نہیں؟ اور صدیق کے بعد پھر کس کا مقام ہے؟ کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب کا منایا نہیں. اس کے بعد کس کا ہے؟ عثمان ابن عفان. منایا نہیں. تو بھائی آپ سب کچھ چھوڑ کر، صحابہ کی پوری زندگی چھوڑ کر، تابعین چھوڑ کر، تبع تابعین چھوڑ کر آپ کون سی صدی میں اگر آپ نے 11ویں کو اٹھا لیا؟ بیچ کے کہاں ہیں لوگ کہ سب کا مناتے جاؤ، سال کا کوئی دن نہیں بچنے والا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں، کچھ جگہوں پر یہ دین کا اتنا اٹوٹ حصہ ہے کہ ربیع الاول آیا تو نبی کا جشن، اور ربیع الثانی آیا تو فلاں شخصیت کا، میں نام وغیرہ نہیں لے رہا ہوں، بہرحال آپ سمجھ جائیے، جشن اور منایا جا رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جشن اگر نبی کا میلاد منا کے کر رہے ہو، اس کے بعد کسی اور کی میلاد منا رہے ہو، تو کس کا حق تھا پھر دوسری میلاد کا جلوس کا؟ وہ ابو بکر صدیق. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں مجھے چاہیے، آپ نے وعدہ کیا اس سے، کہا اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو، اور محدثین کی شرح کیا کرتے ہیں، نہ پاؤں تو مطلب آپ دنیا سے چلے جائے تو کس سے پورا کراؤں وعدہ؟ تو کہا ابو بکر سے کروا لیں. ترتیب دیکھیے اللہ کے رسول اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں. سمجھ آپ نے خواب بیان کیا اور خواب میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور کنویں سے ابو بکر 2 ڈول پانی نکالتے ہیں، لیکن اس میں وہ بات نہیں. اس کے بعد عمر آتے ہیں اور عمر ڈول نکالتے ہیں، اور وہ طاقت سے اور وہ جذبے سے نکالتے ہیں کہ ویسا میں نے کسی کو نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ اللہ کے رسول خواب سے بھی پیشن گوئی دی گئی کہ خلافت پہلے ابو بکر صدیق آئیں گے اور 2 ڈول نکالیں گے، 2 سال چلیں گے، پھر عمر آئیں گے اور عمر اس طاقت سے نکالیں گے ڈول بھر بھر کے. ٹھیک ہے، جیسا میں نے کسی کو
کو نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب یہ حکومت بڑی شائن شان مضبوط ہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں، تو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے مشرکین مکہ میں بھی بات مشہور تھی، ابو سفیان کا واقعہ یاد کیجیے، جنگ احد ہوتی ہے، اور جنگ احد کے اندر شکست اور کامیابی تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال وہ جو بھی معاملہ ٹائی اپ جیسا ہوتا ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، اور وہاں ابو سفیان آتا ہے اور کیا کہتا ہے، کیا تم میں محمد ہے، مطلب زندہ ہے کہ چونکہ افواہ اڑی ہوئی تھی نعوذ باللہ کہ آپ کو مار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم بیٹھو جواب مت دو۔ اس کے بعد کیا پوچھتا ابو سفیان، ابھی کافر ہے، کیا بول، کیا تم میں ابوبکر ہے، معلوم پتا ہے سیکنڈ شخصیت کون ہے، اب کس سے بات کرنا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ، آپ سے بولتے کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا تم میں عمر ہے، وہ جانتا تھا تیسرا عمر ہے، اور جب یہ 3 سوال پہلے کرتا ہے کہ تم میں محمد ہے، ابوبکر ہے اور عمر ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے معبود کا ایک نام چلاتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے اس کا کہ نعوذ باللہ یہ تینوں غارت ہو گئے، چلے گئے، مطلب ہمارے کو کامیابی۔ تو وہ ابو سفیان بھی جانتا ہے کہ پہلے کون ہے، دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے، آپ سمجھ۔ تو پھر آپ ربیع الثانی کے اندر منا رہے ہیں، کس کا منا رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے ان کے مقابلے میں، کس کے بعد آتے ہیں، آپ خود جانچیے، میری بات کو تعصب میں مت سنیے، لیکن تھوڑا سوچ بچار جس کو بولتے ہیں، سمجھ کچھ تو ہونا چاہیے کہ کس کو کر رہے ہیں۔ اگر شخصیتیں ہیں تو یہ افضل ترین شخصیت ہے، کہاں ہے، یہ پورے غائب ہے بیچ میں۔ اور صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام، نبی کا مقام سن لیجئے، ایک نبی، نبیوں میں مقام ہے نا، اولو العزم پیغمبر ہے، اور ان میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب مانا۔ تو نبیوں کے اندر جو نبی ہے اس کے اندر جو ظاہر سی بات ہے اس میں اولا ہے، ٹھیک، ان کے اندر اولا ہے، اوپر سے اوپر ہے، ان کے اندر مقام میں جو سب سے کم ہوں گے ان کے مقابلے میں پورے دنیا کے انسان بھی نیک مل جائے نا تو اسے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے ایک نبی کے برابر نہیں۔ اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ ہم جیسے لوگوں میں سے پورے بھی متقی پرہیزگار مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہے ہیں بات، یہ مقام صحابہ۔ تو دوسرے اولیاء اللہ تو ظاہر سے بعد میں آئیں گے، سب سے بڑے اللہ کے ولی یہ اصحاب رسول تھے کہ تابعین تبع تابعین۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عقل سے بھی کام لیجیے، یہ دین اور شریعت کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور تیسرا مہینہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تیسرا اور چوتھا ایک ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں ہم دونوں مہینے، تیسرا اور چوتھا مہینہ جن کے فضائل اور جن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مہینہ یاد رکھیے، وہ ہے جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ، ٹھیک ہے، جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ، یہ 2 مہینوں کے تعلق سے میں رکھوں گا، جو کہ 5واں اور 6واں مہینہ ہے۔ محرم کی ترتیب کو پہلا اگر لے تو 5واں اور 6واں مہینہ۔ اب ان کو کیوں جمادی الاولی اور جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں ان کو کیوں کہا جاتا ہے، تو تسمیہ کی وجہ ہے، یہ جمادہ جو ہے یا جمادی میں ایک ساتھ پڑھا تھا، یا جمادہ الاولی جمادہ الثانی ایسا ہوگا، جمادی الاولی جمادی الثانی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ثانیہ۔ تو جمادہ جو لفظ یاد رکھیے یہ جمود سے آتا ہے، جمود کا معنی ہے جم جانا، جمود کا معنی ہے جم جانا، اس لیے کہ یہ 2 مہینوں میں بہت سخت سردی ہوا کرتی تھی، سخت سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا، اس لیے اس کو جمادہ کہا جاتا تھا، پانی کا جم جانا۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں مہینوں کے نام وہ اسی اعتبار سے جو اندر کا ماحول ہو رہا ہے، حالات چل رہے ہیں، ٹھیک، تسمیہ جو ہے نومنکلیچر اس کے۔ تو بہرحال جمادہ سے لفظ جمادہ جمود سے آتا ہے، اس کا معنی ہے جم جانا۔ تو یہ 2 مہینوں میں سخت سردی کی وجہ سے، موسم کی سختی کی وجہ سے پانی جم جاتا تھا، اس لیے ان مہینوں کو، مطلب پہلے بہار آ گئی 2 مہینے، بہار کے بعد پھر سردی آ گئی، یاد رکھیے اس سردی کا ہوتا تھا۔ اور یاد رکھیے اولا اور اخرى، اول اور آخر کا یہ مؤنث ہے، چونکہ جمادہ مذکر نہیں مؤنث ہے لفظ کے اعتبار سے، فیمینائن جینڈر ہے، فیمینائن ہونے کی وجہ سے تو ربیع الاول جمادہ الاولی، چونکہ وہ اول کا فیمینائن جو ہے اولا ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اول الاولی، ٹھیک ہے، تو الاولی اور جمادہ الاخر یا جمادی الثانیہ جمادی الاخری یہ فیمینائن آخر کا، یاد رکھیں سیکنڈ کا فیمینائن ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح اس کے فضائل کیا ہیں، تو یاد رکھیں ان دونوں مہینے کی کوئی فضیلت قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، ان دونوں مہینوں کی قرآن اور سنت سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے الحمدللہ ان 2 ایام میں، ان 2 مہینوں میں کوئی بڑی بدعت بھی ثابت نہیں جو مسلمان کرتے ہیں، تو کوئی ان کی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے، اور ان 2 مہینوں میں مسلمان الحمدللہ کوئی بدعت بھی نہیں کرتے، بڑی چھوٹے موٹے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بدعت بھی نہیں ہوتی، تو نہ فضیلت ہے جو عام عمل ہے وہ کر سکتے، اور نہ ہی ان میں الحمدللہ کوئی بدعت وغیرہ اس میں پائی جاتی، تو کوئی خرافات کوئی بدعت نہیں ہے، قرآن و سنت میں ان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں آتا ہے، عمومی مہینوں کے اعتبار سے عمومی مہینے۔ آئیے اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے شوال۔ شوال کے تعلق سے کچھ بات دیکھیں گے جو کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے، یاد رکھیں یہ 10th مہینہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ بیچ کے مہینے ہم باقی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تفصیلات، یہ 10th مہینہ یاد رکھیے، اور یہ 10th مہینے کی فضیلت ہے، یاد رکھیے کچھ، ٹھیک ہے، یہ 10ویں مہینے کی کچھ فضیلت ہیں، لیکن وہ فضیلت کو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے یا اسے کبھی کنسیڈر نہیں کرتے، ہم کنسیڈر کیونکہ رمضان سے چپک کر آتی ہے تو ہم اس کو رمضان کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں سمجھتے، لیکن اس کی فضیلت ہے اس مہینے کی، ٹھیک، تو اس مہینے کی یاد رکھیے 2 سے 3 فضائل ایک طرح سے
دیکھے جائے تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مطلب یہ مہینے سے لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے تھا، اس مہینے سے لوگ آ جاتے تھے، اس کے بعد عمرہ وغیرہ کرتے تھے، پھر حج کا انتظار کرتے ہوئے رکے رہتے تھے، یاد سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس کی پہلی فضیلت ہے حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حج کی نیت سے کوئی انسان نکلنا چاہے تو شوال میں بھی نکل سکتا، حج تمتع ہوگا، مطلب ایک حج کا پہلے عمرہ کر کے پھر حلال ہو جاتا آدمی، حلال ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے حج کا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ ان مہینوں میں سے جو حج کے مہینوں کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نیت سے انسان اس مہینے سے حج کے لیے نکلتا تھا، اور اہل عرب اسی طرح یہ کام کیا کرتے تھے، پہلا۔ دوسری اس کی فضیلت یاد رکھیے کیا ہے، جو میں نے کہا رمضان سے لگ کے آنے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو عید آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید الفطر، لیکن رمضان کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس کو شوال کا حصہ کاؤنٹ نہیں کرتے اور رمضان سے لگا دیتے ہیں، جبکہ عید الفطر جو ہوتی ہے رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان گزرنے کے بعد پہلی شوال کو آتی ہے۔ تو اس مہینے کی دوسری فضیلت اس کے اندر ایک عید ہے شوال، جس کو ہم کہیں گے عید الفطر ہے اس کے اندر۔ اور تیسری فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کا کہا، چاہے تو ایک ساتھ رکھے، چاہے تو الگ الگ رکھے۔ الگ الگ سے مراد مطلب پہلی تو نہیں ہوگا عید ہے، دوسری کو ایک رکھ لیا، 8ویں کو ایک رکھ لیا، 15ویں کو ایک رکھ لیا، 16ویں، جیسا آپ کی سہولت ہو، پورے مہینے میں 6 یا ایک ساتھ لگاتار 6، جیسا بھی 2 کر کے 3 کر کے پورے ایک ساتھ 6، ایک الگ الگ جو بھی کرنا آپ کرے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا گویا آپ نے سارے سال کے روزے رکھے، یا پورے دن کی یا پورے وقت کے، مطلب پورے سال کے آپ نے روزے رکھے، ایسا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، عید الفطر اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، 6 مہینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا۔ اب شوال جو ہے یاد رکھیے، اس کے تعلق سے جو بات ہم کو ملتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ شوال جو ہے یہ شوالا جو لفظ آتا ہے عربی کا، اس سے معنی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اونٹنیاں جو ہے اپنی دم کو بلند اونچا کرتی تھی۔ اللہ عالم کیا وجہ ہے، یہ میٹنگ سیزن ہوتا تھا اونٹنیوں کا، اونٹوں کا، اس وجہ سے اونچی کرتی تھی، یا کہ موسم کی سختی اور گرمی کی وجہ سے کرتی تھی، لیکن اونٹنیاں اپنے دموں کو اوپر کرتی تھی، اونچا کرتی تھی۔ شوالا سے آتا ہے کہ اونٹنیاں اس میں دم کو اپنے اونچا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے، اونچا کرنے کے معنی میں بہرحال آتا ہے۔ وہ کیوں کرتی تھی وہ جانور اس طرح، واللہ عالم، میٹنگ سیزن مطلب ان کے ملنے کا سیزن ہوتا تھا، یہ کیا ہے واللہ عالم، بہرحال، لیکن اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، اس کو فطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطر کا معنی ہوتا ہے جو ہے کھانے کے، یا جس کو کہیں گے اس کا معنی ہوتا ہے کہ روزے کو توڑ دینے کی، افطار اسی سے لفظ آتا ہے، اور جو ہے فطور یا فطر جو ہے وہ کھانے کو، مطلب اس کو کہیں گے ایک بریک فاسٹ ٹائپ کوئی چیز کو لے لینے کو، یا کنٹینیو روزے کو توڑ دینے کو۔ تو چونکہ 30 دن رمضان کی یا 29 دن رمضان کی ہم روزہ رکھتے ہیں، یاد رکھیے، اور اس کے بعد روزے کو ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اس کو فطر کہا جاتا ہے، اور اسی فطر سے فطرہ لفظ بھی آتا ہے کہ جو اس دن صدقہ دیا جاتا ہے، زکات الفطر، عید الفطر کے وجہ سے، اور فطر کہتے ہیں روزے کو چھوڑنا، روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا، یا افطار کر لینا، یاد رکھیے اس معنی میں اس کو آتا تھا۔ 30 دن روزے رکھنے کے بعد افطار کر لیا انسان نے، آج روزہ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دن مسلمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر جو اس کی پہلی تاریخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور تسبیحات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحابہ آتے اور جاتے عیدگاہ کو تسبیح پڑھتے ہیں، ہے نا، اور ایک راستے سے جاتے ایک راستے جاتے ہیں، اور تسبیح بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ صحابہ کو بھی دیکھا گیا کہ عیدگاہ جاتے اور آتے تو بلند آواز میں بہرحال یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوگی۔ اب یاد رکھیے اس مہینے کے تعلق سے یہ 3 باتیں ہوگی جو اس کے فضائل میں، اور تیسرا ہے روزہ، اور روزے کی فضیلت یہ کہ جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا ایسی اس کی مثال ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کسی نیکی کو جب انسان ایک کرتا ہے اس کو 10 گنا اس کا اجر دیتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے لیا ہے تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے یہ آپ 6 اور 30 کو جمع کر لیجئے، وہ ہو گئے 36، اور 36 کو ضرب دیجئے 10 سے تو ہو گیا 360، تو گویا نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو 36 روزوں کے بدلے آپ کو 360، مطلب سارے سال کی گویا روزے کا اجر ملتا ہے۔ ویسے نماز کا معاملہ ہے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز 50 وقت کی دی گئی تھی، اس کے بعد کم کر کے 5 کر دی گئی، لیکن ایک ندا اور آواز لگائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے والوں کو 5 وقت اجر تو 50 کا ہی ملے گا، تو اللہ 10 ٹائمز اجروں کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس مہینے کے اندر کچھ بدعتیں بھی پائی جاتی ہیں، اور وہ بالکل مہینے کا اسٹارٹ ہوتے ہی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے،
اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے۔ جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کے جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے۔ موضوع مطلب من گھڑت، کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، سر نہ پیر، کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے، سمجھا؟ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی رات ہے، اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ پل پڑتے ہیں، لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو ہے شرماتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ لہذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا، چاند رات جاگنا، لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے، عبادت منع نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہے۔ دوسرا، ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے۔ ابھی سب من گھڑت روایتیں، جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ایسی حدیثوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات، لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ یہ تو جھوٹی بات ہے، ٹھیک۔ اس روایت کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کتنے رکعت؟ 100 رکعت، اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی، ابھی میں سنا رہا ہوں، ابھی حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری، ابھی پڑھ رہا میں حدیث، سنیے۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو، مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا، سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا، ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے رات بھر میں ہوتا ہے کیسا، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے 10 بار پڑھے، پہلے تسبیح اور ہوتی ہے سب 3 5، لیکن اس میں 10 ایون ہے، تو 10 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے، پھر سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ پڑھے، وہ بہت لمبی دعا ہے، میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اتنی لمبی دعا، مطلب ہر رکعت کے میں یہ کیا ہو رہا، سورہ فاتحہ 10 بار، سورہ اخلاص، رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ، اور سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے۔ اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے، ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے۔ کیسے ایسے کتنی رکعتیں پڑھے؟ 100 رکعتیں، ماشاءاللہ۔ تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی، اس کو نہ فجر ملتی جلدی نہ اس کو عید ملتی، پھر سمجھ رہا، لیکن یہ من گھڑت بات ہے۔ ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے، بس وقت بھی نہیں ہے، 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ کرے، پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں سورت کی فلاں آیتیں پڑھے، پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے، پھر یہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، پھر وہ پڑھے، اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا، اتنے بتا دیے گے، لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے منا رہا ہے۔ یہ روایت جھوٹی ہے، میں نے رکھ دی تفصیلات لکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں وہ الفاظ وغیرہ میں دہراؤں۔ آئیے آگے دوسری کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی لیکن جھوٹی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی، اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی، اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اعلیٰ پڑھی، اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی، ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی، پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی، پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا۔ کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں، کسی اس میں 8 رکعت کے، کسی میں 12، کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، یہ بیان کیا۔ تیسری بات بیان کیا تھی، عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں، یاد رکھ کے موضوع ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا، 4 راتوں کو جاگا، اس نے بیدار رہا اور اس میں عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ ترویہ کی رات، عرفہ کی رات مطلب 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، ٹھیک ہے، ترویہ کی رات، عرفہ کی رات، قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ، قربانی کی رات مطلب 7۔ اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں، لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے پھر رمضان آتا ہے، لیکن ہم کو پتا ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے، مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بول رہا تو رات اس نے جاگا، ٹھیک ہے، اس نے جاگا اور
اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا تو اس کو جنت واجب جہنم حرام، موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح پانچویں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا، موضوع ہے اب چونکہ روزہ ہی رکھا تھا عید الفطر کے دن روزہ رکھا، گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے، اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا، چونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر 1 شوال، عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، تو مطلب 10 11 12 اور 13 ذوالحجہ میں روزے رکھنا منع ہے، اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے۔ ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع ہے، یاد رکھیں، چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے۔ تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث، لیکن وہاں عید کے دن بھی روزہ رکھا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں، اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ننھا روزہ۔ ہاں، وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں، اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا، آپ سب رات میں ایسا کچھ بھی نہیں کھائے، جاگے ہوئے، ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل رات بھر جاگے ہوئے، صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے، فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے ہیں تو بولتے ہیں اب یہ چھوٹا روزہ ہے، تو اس دن کا روزہ ہے، کوئی روزہ اس دن نہیں، چھوٹا بھی نہیں، موٹا بھی نہیں، بڑا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت، وہ بدعت کیا مانو آپ کو؟ ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، مطلب 2 شوال، 3 شوال، 4 شوال، 5 شوال، 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ، اور 7 شوال کے 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے۔ ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے، اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید۔ ایک اور عید لالی، کوئی شرفوزی عید نہیں ہے، نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی۔ پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ صبح صبح شرکمہ بناتے، سیویاں بناتے، اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں، اور بولتے آج عید ہے۔ کوئی عید شرفوزی نہیں ہے، روزے ہے وہ شوال کے 6، وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے، کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، 2 سے شروع کیجئے، مت کیجئے، کبھی پورے مہینے میں 6 رکھ، تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل۔ اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا، وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے عید کے دن، 2 شوال، 3 شوال، 4 5 6 7 شوال، 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہو، 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا، مطلب وہ آخری وقت میں لے چلے جاتے، چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھے نا لوگ، مطلب 2 کو روزہ رکھ رہا، 3 کو روزہ رکھ رہا، 4 5 6 7، تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو، اور 8 تک، چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو، اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر، ایسا، ٹھیک ہے۔ وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا، فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے، صرف رمضان اور شوال کے 5-6 دن نہیں، پورا سال اچھی بات ہے، بٹ بہرحال یہ خاص اس کا ذہن میں رکھتے ہیں لوگ، سہولت دیتے ہیں روزدار کو جلدی سے ہو جائے، اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے ہیں کہ لوگ 6 روزے رکھ رہے، اس کے بعد یہ نفل چیزیں یاد رکھیے، لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھے، زیادہ فائدے میں۔ تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں، اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ تو فضیلت کے اعتبار 3 ہی ہیں، ایک یا حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، دوسری اس کے اندر جو ہے عید الفطر آتی ہے، اور تیسری یاد ہے کہ اس میں 6 روزے رکھنا ہے، اور یہ 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان اور عید جب مل جاتے ہیں دونوں، سال بھر کے روزوں کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ یہی باتیں اس مہینے کے تعلق سے آتی ہیں۔ شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ اور رہ گیا تھا، وہ کلیئر کرتا ہوں۔ شوال کے تعلق سے ایک پوائنٹ جو اہل عرب میں مشہور تھا، جو آج بھی ہے، اس کو ذرا کلیئرفیکیشن کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب شوال کے مہینے کو منحوس مہینہ مانتے تھے، اور شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، شوال کے مہینے کیا مانتے تھے؟ منحوس مانتے تھے، اور اسی ٹریڈیشن کو توڑنے کے لیے ماں عائشہ کی ایک روایت ہے، وہ کیا فرماتی سنی، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ نکاح شوال میں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماں عائشہ کے ساتھ شوال میں ہوا، شوال کے مہینے میں ہوا، اور آپ کے ساتھ میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی، نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ پھر آپ فرماتی ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے، فرماتی کون سی بیوی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہو، مجھ سے زیادہ محبوب ہو، کون سی بیوی بتاؤ، ٹھیک اب اچھا۔ اور پھر وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مستحب قرار دیتی تھی کہ شوال میں نکاح ہو اور شوال میں وداعی، مستحب، چونکہ وہ فرماتی تھی اللہ کے رسول مجھ سے شادی کی تو اپنے خاندان کی لڑکیوں کی شادی اور وداعی کہتی تھی کب کرو؟ شوال۔ یہ کیوں کرتی تھی پہلے آپ سن لیجیے، وہ اس رسم کو توڑنے کہتی تھی کہ جو اہل عرب میں دور جہالت میں ہوتا تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، تو وہ کہہ رہی ہے اگر شوال منحوس ہے تو نبی نے مجھ سے شادی شوال میں کی، وداعی کی شوال میں کی، اور شوال میں شادی اور وداعی کی ہونے کے بعد میں سب سے چہیتی بیوی ہوں، بتاؤ شوال کا اثر میرے پہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر شوال منحوس تھا تو میں چہیتی بیوی نہیں ہونا چاہیے تھا،
ہماری میرج سکسیسفل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ تو بتاؤ، میں سب سے محبوب، میری شادی شوال، میری ودائیگی شوال، اور میں سب سے محبوب. سوچو تم لوگ، غور کرو. مطلب وہ رسم کو توڑنے کے لیے وہ کام کرتی تھی اور اپنے خاندان کی عورتوں کو یہ حکم دیتی تھی، مستحب سمجھتی تھی کہ شوال میں شادی کرو اور شوال میں ودائی. سمجھ گیا بات کو؟ شوال کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج بھی لوگ شوال کے مہینے کو منحوس مانتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں. یہ تو الگ بات ہے، ماشاءاللہ آج کل زمانے کی رفتار سے مجبور ہو کر اب تو محرم میں بھی شروع ہے، سفر میں بھی شروع ہے، شوال میں بھی ہے. لیکن آج بھی دقیانوس خیال رکھنے والے لوگ دنوں، مہینوں، تاریخوں اور گھڑیوں کو اچھا اور برا مانتے ہیں. جبکہ اگر کسی نے گھڑیوں کو یا تاریخ اور مہینوں کو برا مان کے کوئی کام آگے پیچھے کیا، یہ معاملہ شرک تک جاتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، حدیث کے الفاظ ہے، الطیرۃ شرک، بشگونی لینا شرک ہے. تو کوئی بشگونی لیتا ہے کہ شوال منحوس ہے، سفر مہین منحوس ہے، محرم غم ہے، فلاں یہ ہے، یہ منحوس ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایکچولی وہ شرک کر رہا ہے. وہ دنوں، مہینوں اور گھڑیوں میں تاثیر سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے. یاد رکھیے وہ ہوتا ہے برکت دینے والا. تو ماں عائشہ وہ سسٹم کو توڑنے یہ کہہ رہی ہے، جو عرب کا طریقہ تھا وہ اس کو منحوس سمجھتے، وہ کہہ رہی ہے میری تو شادی ہوئی، میری تو ودائیگی ہوئی اور میں سب سے محبوب بیوی تھی. بتاؤ تمہارا عقیدہ کہاں ہے؟ وہ جو منحوس کہاں ہے؟ نحوست مجھ پر نہیں یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس مہینے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، جو کہ 11th 12th منتھ. انہیں ذوالقعدہ یا ذی قعدہ کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ذوالحجہ یا ذی حجہ کہا جاتا ہے. اور عربی میں یاد رکھیے ذو اور ذی کا معنی ہوتا ہے والا. ذو مالن، ذو علم، علم والا آدمی، مال والا آدمی. ذی مالن، ذی علم، مال والا آدمی، علم والا آدمی. یہ لفظ یاد رکھیں. تو ذی اور ذو دونوں آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ذی الحجہ یا ذوالحجہ، ذی القعدہ یا ذوالقعدہ، یاد رکھیں دونوں بول سکتے ہیں. صاحب یا جس کو بولیں گے یا والا، دونوں ہوتا ہے. صاحب مال یا مال والا، دونوں اس کے لیے معنی ہوتے ہیں. اس کی یاد رکھیں. اب ان مہینوں کو کیوں ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کہا گیا؟ تو یاد رکھیں تسمیہ کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقعدہ یاد رکھیں اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور جو ہے قعدہ یا قعود جو لفظ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. قعود یا قعدہ، قاعدہ بولتے ہیں نا، نماز میں قاعدہ کر رہے، اسی سے یہ لفظ ہے ذوالقعدہ. یاد رکھیں بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے. یاد رکھیں عرب اس مہینے میں چونکہ لڑائی وغیرہ چھوڑ دیتے تھے اور دور جہالت میں بھی اس کو کیا مانتے تھے؟ وہ حرمت والا. تو لہٰذا چونکہ گھروں میں بیٹھ جاتے تھے لڑائی چھوڑ کر، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہا جاتا تھا. اور ذوالحجہ ظاہر سے حج ہوتا تھا تو وہ ذوالحجہ ہو گیا. اور محرم ظاہر سی بات یہ تیسرا مہینہ تھا، تینوں ایک کے بعد ایک آتے تھے، تو یہ بیٹھ جاتے تھے. مطلب لڑائی جھگڑا چل رہا، لوٹ مار چل رہی، جنگ جدال چل رہا، تو وہ آ کر ختم ہو جاتا تھا. یاد رکھیے اس مہینے مطلب 10ویں مہینے میں جو ہے یہ معاملہ شوال میں ختم ہو جاتا تھا. اور جیسی ذوالقعدہ آتا تھا وہ اپنے ہتھیار ڈال کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور 3 مہینے تک جنگ نہیں ہوتی تھی. بعد میں انہوں نے ہوشیاریاں شروع کی اور سوچا 3 مہینے تک جنگ نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے تو کیسا چلے گا؟ پھر کیا شروع کیا؟ بولے یہ بار سفر کا مہینہ پہلے آئیں گا، محرم کا بعد میں آئیں گا. تو کچھ سالوں کو ایسا کرتے، کچھ سمجھ گیا کیوں کرتے. ذوالقعدہ میں بیٹھ گئے. اب 3 مہینہ لوٹ مار ان کا بزنس تھا، اب لوٹ مار نہیں کریں گے تو کھائیں گے پیئیں گا، 3 مہینے تک کیسے اسٹرگل کریں گے؟ تو انہوں نے سسٹم لایا کہ بولے سفر یہ مہینے پہلا مہینہ رہیں گا اور محرم دوسرا. پھر کچھ سال بولتے ہو پہلے اعلان کر دیتے کہ سفر یہ بار دوسرا مہینہ رہیں گا، محرم پہلا. یہ ہوتا تھا. تو چونکہ اس مہینے میں بیٹھ جاتے تھے، ہتھیار وغیرہ ڈال دیتے تھے، تو قعدہ یہ جو ہے قعود سے آتا ہے، بیٹھنے سے آتا ہے. تو چونکہ جنگ چھوڑ کے گھروں میں بیٹھتے تھے. اور ذوالحجہ یہ اس لیے آتا ہے کہ اس میں حج والا، ذو حجہ، ذو قعدہ بیٹھنے والا، ذی قعدہ بیٹھنے والا، اور ذوالحجہ حج والا یا ذی حجہ یاد رکھیں حج والا مہینہ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے دونوں کی یہ نام پڑے. اب ان کے فضائل کیا ہے تو یاد رکھیں. ذوالقعدہ کے تعلق سے ہم پہلے دیکھتے ہیں. تو ذوالقعدہ جو ہے اس مہینے کے تعلق سے یاد رکھیے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے اس مہینے کے تعلق سے قرآن حدیث سے، سوائے اس کے کہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور دوسرا یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے مہینہ. بس یہی دو اس کی فضیلت ہے. 2 ہی فضائل اس مہینے کی. پہلا یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. کون کون سے حرمت والے مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 ہے. تو یہ پہلا اس کی فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے. اور دوسری اس مہینے کی فضیلت یاد رکھیے جو یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ. یاد رکھیے اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی فضیلت قرآن اور کوئی فضیلت سنت میں نہیں آتی. یاد رکھیے. اور اس مہینے کے اندر کوئی بدعتیں بھی الحمدللہ نہیں
نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر خاص کرنے والے اعمال کچھ ملتے تو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے حرمت والے مہینوں میں نیکی زیادہ کرنا چاہیے، تو اس میں نیکی زیادہ کرنا چاہیے اس مہینے میں، بس یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص بدعت بھی رائج نہیں ہے اور کوئی خاص عمل بھی انسان بہرحال نہیں کرتا، یاد رکھیے اس مہینے کے اندر کوئی بدعت وغیرہ بہرحال نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ تھا ذوالقعدہ کا، اور الحمدللہ ذوالحجہ کے تعلق سے یاد رکھیے، ذوالحجہ کے تعلق سے میرا پورا تفصیلی ایک لیکچر ہے جس کے اندر میں نے ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے والے اعمال، اس کے اندر میں نے پوری فضیلت ہے، چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا فضائل کا ہے تو میں رکھ چکا ہوں، تو آج انشاءاللہ عزیز ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تو 6 مہینوں کے تعلق سے جو بات کی تھی جو آج ہم نے دیکھے، اس میں پہلا مہینہ تھا ربیع الاول، ہم نے دیکھا اس کے تعلق سے، پھر ربیع الثانی اس کے تعلق سے ہم نے دیکھا، اس کے بعد جمادی الاولیٰ ہم نے دیکھا، اور جمادی الثانیہ اس کے تعلق سے ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے شوال کا مہینہ دیکھا، اور اس کے بعد ذوالقعدہ یا ذیقعدہ مہینہ، ذوالقعدہ یا ذوالقعدہ مہینہ اس کے تعلق سے دیکھا۔ تو یہ 6 مہینے تھے، ان 6 مہینوں کے علاوہ جن کی تفصیلات میں پہلے چونکہ رکھ چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ تفصیلات بھی میں رکھ دوں۔ ان 6 مہینوں کے تعلق سے کچھ فضائل جو ثابت ہیں ہم نے دیکھے، اس کے بعد ان کے اندر جو اعمال ثابت ہیں وہ ہم نے دیکھے، اور اس کے علاوہ ان مہینوں کے اندر جو بدعات لوگ عام طور سے کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کی، تاکہ اسلامی کیلنڈر کے جو 12 مہینے ان کو میں مکمل کر سکوں۔ چونکہ 6 مہینوں کو میں بہت تفصیل میں ایک لیکچر کی شکل میں کراؤں، باقی 6 مہینے تھے تو میں نے سوچا ان تمام چیزوں کو مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ان میں کیا فضائل آپ کو معلوم ہو جائے، ان کے اندر کیا اعمال ثابت ہے وہ پتہ چل جائے، اور کیا غلط عمل ہو رہا ہے، جو بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں لوگ، میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ ویسے مختلف علاقوں اور جگہوں پر ان مہینوں کے اندر مختلف چھوٹے موٹے بدعتیں ہوتی ہی رہتی ہے، ہمیں بچنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں یاد رکھیے عبادت کے اندر جو کرنا ہے بتایا گیا باقی سب منع ہے، اور دنیا کے اندر جو نہیں کرنا ہے بتایا گیا باقی سب حلال ہے۔ مطلب دنیا کے اندر حرام چیزیں کیا بتا دی گئی، کھانے پینے میں کیا کیا حرام ہے، کھانے پینے میں اللہ نے فرمایا کہ خون حرام ہے، مردار حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سور حرام ہے، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لکھا حرام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہے۔ لیکن آپ کوئی بولے کہ نہیں عام حلال ہے، میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، کہاں سے کریں گے؟ حرام چیزیں کیا ہے دنیا کے معاملے میں کھانے پینے میں بتا دی گئی، باقی سب حلال ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ٹھیک ہے عام اللہ کے رسول کھایا کوئی ثابت بھی کر دے، لیکن کئی ایسے پھل ہے جو آپ سے ان کے زمانے میں نہ تھے نہ اس علاقے میں اگتے، کہاں سے ثابت کریں گا؟ سمجھ رہے بات؟ تو یہاں کیا نہیں کرنا ہے وہ بتا دیا گیا، سمجھ رہے آپ کو کہ یہ 4 چیزیں آپ کو حرام ہے، باقی سب حلال ہے، ٹھیک۔ عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے، مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، 11ویں کو ایک چیز منا رہے ہیں اور پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ نہیں عبادت تو نہیں ہے، لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں، تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بڑی شخصیت ہیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ، ٹھیک، وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ سوچ وچار کرنے کی، لوگوں کو عقل پکڑنے کی اور دین کو سمجھنے کی بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے اعمال کو برباد کرتے، یہ سوچ کے کہ نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جس کی وجہ سے توبہ بھی اس کو نصیب نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے دین عمل کرنا چاہیے۔ غلط کیسے ثابت کرے، غلط نہیں وہ صحیح ثابت کرے کہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے ان کے پاس دلیل آئی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ حرمت والے مہینوں میں کون سی نیکی کے اعمال کریں بتائیے، اور بچے ہوئے مہینوں میں بھی کیا کریں۔ دیکھیں حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نیکی میں اضافے زیادہ گناہ اور معصیت سے ہم بچیں، جنگ اور جدال کرنے سے ہم بچیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اگر حکومتی اعتبار سے جنگ جدال کرنے سے بچیں، انڈیویجول اعتبار سے ہم لوگ برائیوں اور معصیتوں سے بچے، ویسے تو عام مہینوں میں بچے، ان مہینوں میں خاص بچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہا کون سے اعمال کرے، ہر وہ عمومی اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ان اعمال کو حرمت والے مہینوں میں زیادہ کرے، سمجھا؟ صدقات کرے، خیرات کرے، نوافل میں اضافہ کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار زیادہ کرے، دعائیں کرے، توبہ کرے، زیادہ کرے، کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں، گناہوں سے بچے اور نیکی کرے۔ عمومی اعتبار سے مہینوں میں کیا کرے، وہ تمام اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نفل نمازوں کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، توبہ اور استغفار کی شکل میں، اسی طرح صدقات اور خیرات کی شکل میں، نفل میں اضافے کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، مطلب وہ سبھی ہے، وہ مخصوص نہیں، جو مخصوص اعمال جہاں ملتے ہیں وہ باتیں تو ہم نے دیکھ لی، جہاں نہیں ملتے تو عام طور سے جو بھی اعمال آپ نیکی کا کرنا چاہیں، کسی دن کسی گھڑی اور کسی وقت کو مخصوص نہ کرتے ہوئے جو سنت ثابت نہیں ہے، آپ ان اعمال کو ہر مہینے میں کرتے رہے، انشاءاللہ اسی باعث سے اجر اور ثواب ملیں گا۔ تو مخصوص میں نہیں بتا سکتا کہ کون سے کرے کون سے نہ کرے، گناہوں سے تو ہر مہینے میں بچے، حرمت والوں میں زیادہ بچے، نیکیوں میں اضافہ کرے، حرمت والوں میں زیادہ کرے، بس یہی بات میں کہہ سکتا ہوں۔
کسی نے ایک سوال کیا کہ محرم منانا چاہیے یا نہیں چاہیے. دیکھیے محرم منانا سے مراد کیا ہے؟ محرم کا مہینہ تو محرم حرمت والا مہینہ ہے. اگر منانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ روزوں کا اضافہ کریں، چونکہ اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے محترم سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے، تو بالکل آپ محرم کو روزے رکھ کر منائیں. محرم کو خاص طور سے جو سنت روزہ ہے 9 یا 10 یا اگر 9-10 کا نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ کے آپ اس کو منا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو منانے والی چیزیں ہیں محرم کے اندر، اس میں تو کوئی شک نہیں. حرمت والا مہینہ ہے تو گناہوں سے بچ کے اس کو منائیں، نیکی کو کر کے منائیں، یہ بات بھی اس سے بہرحال ثابت ہے. لیکن اگر آپ کو مانوں گا محرم منانا چاہیے سے مراد محرم اس میں 10 تاریخ 10 کے اندر فلاں عمل، اس کے اندر میٹھے چونگے روٹ اور دعائیں شربت پانی کے اور دودھ کے اور مختلف فاتحہ درود، کسی کے نام پہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے کھانے چڑھاوے، نیاز منت مرادیں، سواریاں، میلہ کربلا کے میلے اور یہ سب چیزیں اگر مرادیں منانے سے تو نہیں، یہ سب چیزیں آپ نہیں منا سکتے. لیکن منانے سے مراد روزے رکھ کے منانا ہے، صدقات خیرات کر کے منانا، توبہ استغفار کر کے منانا، نیکی میں اضافہ کر کے، چونکہ حرمت والا مہینہ گناہوں سے بچ کر، تو ایسا منانا جائز ہے. شرعی طور سے منانا جائز ہے، غیر شرعی عمل کر کے منانا غلط ہے. بس یہ کہہ سکتا ہوں. تو منائیے، شرعی طور سے بالکل اس کو منائیے. خاص طور سے 10 محرم تو خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے خوشی میں روزہ رکھا، شکرانے کا کہ اللہ نے ہم سے پچھلے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی تھی فرعون کے چنگل سے. وہ 10 محرم کا دن تھا، تو لہٰذا اس کو آپ بالکل منائیں، روزہ رکھ کر منائیں، یاد رکھیں. اور جو ہے اس کے علاوہ ایک روزہ آپ اضافہ اس میں بھر کر سکتے. یہ تمام عمل ہے جو آپ کر کے منانا ہے تو منائیے. غیر شرعی اگر آپ سوال ہے شریعت میں جو ثابت نہیں تو بالکل مت منائیے، اس لیے کہ بدعت ہے. بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوتا ہے. کہ جیسا کہ یہ جو عید مناتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس کو بولتے کہ مطلب بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اس کے سے تو اس کے بارے میں بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو لوگ عید مناتے، عید میلاد النبی بولیے اور جو بھی بہرحال الگ الگ مولد نام سے بھی آج کل انگلش وغیرہ میں یار مولد مناتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے غلط ہے تو وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے. یاد رکھیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ایسی کوئی تفریق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات کی ہوئی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ، ہر بدعت، کل کا لفظ آ گیا، اور کل ساری بدعتیں گمراہی اور ساری گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو لہٰذا یہاں کل میں آپ نے تفرق نہیں کیا، ڈفرینشیٹ نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا کہ کل بدعت ضلالہ کہ ساری بدعت گمراہی سوائے بدعت حسنہ کے. نہیں، کل جب کہہ دیا تو عربی میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ساری بدعتیں گمراہی ہے اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو لہٰذا بدعت حسنہ، کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بدعت حسنہ دنیا میں تو حسنہ ہے لیکن آخرت میں رونا ہے. حسنہ بولے تو وہ اردو والا حسنہ بولے آخرت میں رونا ہے. یاد رکھیں یہ بالکل درست نہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو بدعت حسنہ یہ صحیح چیز نہیں. یاد رکھیں ایسی کوئی بدعت ثابت نہیں. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ لوگ بولتے مطلب بری بدعت اور اچھی بدعت. کسی زمانے میں بہرحال مثال دی تھی میں نے، لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن اب سمجھنے کے لیے مثال ہے. کوئی اگر یہ کہ اچھا گوبر اور برا گوبر، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ گوبر حسنہ اور گوبر سیئہ، گندا گوبر اور اچھا گوبر. گوبر لفظ آ گیا تو سمجھیں اچھا نالی کا پانی اور برا نالی کا پانی ہے. کوئی ایسی تفریق؟ نالی کا پانی نالی کا پانی رہتا، وہ اچھا اور برا نہیں ہوتا. بوتل اچھی بری ہو سکتی اس میں ڈالا جائے، وہ پانی اچھا برا نہیں، گندا ہی ہوتا. تو ایسی تفریق ہے. بدعت گمراہی ہے. بدعت کرنے والوں کو اللہ کے رسول حوض کوثر سے اپنے سے دور کریں گے اور آپ بولے اچھی بدعت. اچھا وہ اچھی بدعت کرنے والے کا نام کیا رہے گا؟ بدعتی. اچھی بدعت کرنے والا میرا بھائی، بری بدعت کرنے والا میرا بھائی، ارے بدعتی ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ساری بدعتوں کو گمراہی قرار دیا، تو لہٰذا اچھی بدعت کہہ کر بدعت حسنہ منانا صحیح نہیں ہے. اور ایسا حسنہ کا مانا نیک اچھائی کرتے کرتے پورا دین ہی بدل جائے گا. چونکہ پھر 11ویں شریف بھی بدعت حسنہ ہے، پھر فلاں بھی بدعت حسنہ ہے، پھر یہ بھی بدعت حسنہ ہے، پھر وہ بھی بدعت حسنہ ہے. بس سب بدعت حسنہ بلکہ پورے دین کو ہی تبدیل کر دیں گے. کل کی کل تمام بدعتیں گمراہی ہے، تمام گمراہیوں کا ٹھکانہ. ربیع الاول اس کے ماہ کے فضائل، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہم کو ملتی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اس کی نام کی نومنکلیچر، مطلب اس کا نام ربیع الاول کیوں رکھا گیا. یاد رکھیے تو یہ ربیع الاول جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام، اس کی وجہ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ تھا یا وہ سال کا پہلا مہینہ تھا جس کو ہم کہیں گے جو بہار کا مہینہ تھا. اور ربیع اور خریف یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مراٹھی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ربیع کراپ اور خریف کراپ انگلش میں بولا جاتا ہے، انڈین کا یہ ایکچولی عربک ورڈ ہے. ربیع اور خریف یاد رکھیے. ٹھیک ہے، موسم کے اعتبار سے تو ربیع کہتے ہیں. یاد رکھیے وہ موسم جو جس کو کہیں گے سرما یا کھیتی کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے. چونکہ اہل عرب میں یہ پہلا مہینہ تھا جو مہینہ یاد رکھیے بہار کا مہینہ کہلاتا تھا. وہاں مہینے ایسے نہیں ہوتے کہ گرمی سردی بارش جیسے انڈیا میں ہوتے ہیں، بٹ میکسیمم گرمی ہوتی ہے، کچھ مہینے بارش اور سردی کے کہلاتے ہیں. تو یہ پہلا مہینہ بہار تھا، اس کو ربیع کہتے ہیں. اور یہی ربیع اردو میں بھی
मराठी में भी इवन क्रॉप्स के लिए भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, वो अरबी का है, याद रखिए, ठीक है। तो रबी उसी से आता है। तो पहला बहार का महीना रबी अव्वल, और रबी उस्सानी दूसरा बहार का महीना, ठीक, रबी। तो इस वजह चूंकि ये पहला बहार का महीना था तो मुशरिकीन जो है इसको रबी अल अव्वल कहते थे, या रबी अल अव्वल जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं, मतलब पहला बहार वाला महीना था, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है इसके फजाइल के ताल्लुक से याद रखिए, इसके फजाइल के अंदर एक बात आती है और वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस महीने में हुई, याद रखिए। ये इस महीने की सबसे बड़ी और इकलौती फजीलत है जो हमको मिलती, याद रखिए। इसके अलावा इस महीने की कोई फजीलत नहीं। और मैं जब महीनों की तरतीब इंशाल्लाह आपके सामने रख रहा हूँ तो मैं पहले फजाइल रखूंगा और फजाइल के बाद उनमें करने वाले अमाल भी मैं रखूंगा इंशाल्लाह। तो फजाइल में तो ये बात आ गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबी अल अव्वल इस महीने के अंदर, याद रखिए, हुई है, ठीक है। इस महीने के अंदर ये इस मंथ की पहली फजीलत है, याद रखिए। और इसी महीने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। एक रिवायत के मुताबिक आपकी पैदाइश 9 जो है रबी अल अव्वल को हुई और आपकी वफात 12 रबी अल अव्वल को हुई। लेकिन मुख्तलिफ रिवायत के साथ 9 या 8 की भी रिवायतें आती है, 9 रबी अल अव्वल की आती है, 10 रबी अल अव्वल की आती है, 11 रबी अल अव्वल की आती है और 12 रबी अल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस तरह की रिवायतें बहरहाल हमको मिलती है। लेकिन ये बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि आपकी वफात 12 रबी अल अव्वल को हुई, आप पैदा पीर को हुए, आपका इंतकाल पीर को हुआ, ठीक है। पैदाइश और दिन एक था, तारीख एक नहीं थी, याद रखिए। इस मोल ने इख्तिलाफ किया, लेकिन राजी जो मसला समझा जाता है वो ये है कि आप 9 रबी अल अव्वल को पैदा हुए और 12 रबी अल अव्वल को इंतकाल कर गए और दिन एक ही था, मंडे का दिन, पीर का दिन। समझ गया बात? तो ये इस मंथ की सबसे बड़ी और इकलौती फजीलत है, याद रखिए। अब आइए इस महीने में मसनून अमाल क्या है। तो इस महीने में याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मसनून अमाल नहीं बताए। तो फजीलत अपनी जगह है और अमाल अपनी जगह, याद। तो इस महीने में कोई मखसूस अमल नहीं है, वही आम अमाल जो आम महीनों में आप करते हैं जो मसनून है वो इस महीने में मसनून है। जैसे अल्लाह का जिक्र अस्कार, रात में क़याम करना, पीर और जुमेरात का रोजा रखना, ठीक है। इसके अलावा अयाम 20 के मतलब 13, 14 और 15 चांद के एतबार से उसके रोजे रखना, ये एक उमूमी चीज है। ये तमाम फजाइल जो आम दिनों में वो इन अयाम में भी है, लेकिन इस महीने की, इस माह की कोई मखसूस या खास फजीलत नहीं है। ये बात आप ज़हन नशीन कर ले। फिर कोई कह सकता है कि फिर ऊपर तो हमने बोले कि इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पैदा होना अलग चीज है, अमल करना उस पर कोई मसनून अमल का होना दूसरी चीज। महीनों की फजीलत एक चीज है और उसमें अमल करना एक अलग चीज है, याद रखिए। बिल्कुल मुख्तलिफ दो चीजें हैं। तो इसमें याद रखिए अमाल साबित नहीं है। और हम देखते हैं जैसे ही ये महीना आ जाता है रबीउल अव्वल का महीना, तो हमारे पास हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की बिदात शुरू हो जाते हैं। याद रखिए शुरुआत यहाँ से होती है कि किसी ने एक मन घड़त बात बयान कर दी जिसकी बेसलेस, जिसकी कोई बुनियाद और रिवायत नहीं। वो ये कि जो रबीउल अव्वल के आने से पहले उसकी आमद की मुबारकबाद दे दे, मतलब ये कह दे कि रबीउल अव्वल मुबारक हो, तो उस पर जहन्नुम की आंख हराम कर दी जाती है। ये बेसलेस बात है, मतलब ये कोई रिवायत ही नहीं है सीधे से। एक तो होती घड़ी हुई रिवायत है, बेसलेस, और अब पता नहीं कितने महीनों को लोगों ने बना दी, ठीक है। रबीउल अव्वल की आए तो फला फला महीने की आए तो फला, ये बेसलेस है, मन गढ़त है, मौजू बातें याद रखिए जो बयान की जाती है। ऐसी कोई फजाइल कुरान और सुन्नत में नहीं आते कि रबीउल अव्वल की जो मुबारकबाद दे तो उस पर जहन्नुम की आंख हराम हो जाती है। ऐसी कोई फजीलत, ये बात ज़हन नशीन कर ले, इस मंथ की, इस महीने की साबित नहीं है। इसी तरह इस महीने में कुछ लोग एक और गलत काम करते हैं, ईद मुबारक के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर या इस महीने की आमद पर, दोनों पे कहते हैं भाई ईद मुबारक। तो याद रखिए कोई ईद इस महीने में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत में बताई गई सिर्फ 2 ईद है, ईदैन। कौन कौन सी ईद है? एक ईद है ईद उल फित्र और एक ईद है ईद उल अजहा। बस ये 2 ईदें हैं, मीठी ईद और तेज ईद। आम लोग जो नहीं समझते बात को, तो मैं बताने के लिए, एक जिसमें शिरखुरा बनता है और एक जिसमें कुर्बानी दी जाती है, ठीक है। तो बस 2 ईदें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई ईद नहीं है। अब लोग बड़ी हुज्जतें और बहस करते हैं, नहीं, तीसरी ईद भी है। कौन सी ईद है तीसरी? जुमा। जुमा भी ईद उल मोमिनीन है ना। तो भाई जुमा अगर मिला ले तो तीसरी ईद कहाँ हो रही है? तकरीबन 50 जुमे आते हैं एक लूनार कैलेंडर के अंदर, तो 50 और 2 मिला के 52 हो जाएंगे फिर तो ईद।
عیدیں؟ 3 کا ہوں گی. اگر کوئی بولے جمعہ بھی عید ہے تو ہر ہفتے آ جا رہی وہ عید. تو مہینے کے اندر 4 سے 5 آ جاتی ہو. جس مہینے میں شوال آ جائیں گا تو اس مہینے میں 5 اور 1 6 ہو جائیں گی، یا 4 اور 1 5 ہو جائیں گی. جس مہینے میں بقرعید آ جائیں گی تو اس مہینے میں 4 یا 5 جمعے ہوں گے تو 5 یا 6 عیدیں ہو جائیں گی. تو اگر ایسا کاؤنٹ کرے تو پھر 3 عیدیں نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے تقریباً 50 سے زائد 51 52 عیدیں ہوتی ہیں. کب بولیں گے نہیں. تو جو تیسری عید ہے جمعہ، تو جمعہ حکمی عید ہے. مطلب یہ حکم کی وجہ سے، اس میں عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اس وجہ سے. اور عیدین جو میں کہہ رہا ہوں وہ عیدین جو ہے سیلیبریشن کے اعتبار سے، منانے اور تہوار کے اعتبار سے ہے. یاد رکھیے. تو یاد رکھیے ویسی تہوار کے منانے کے اعتبار سے، سیلیبریٹ کرنے کے اعتبار سے 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یاد رکھیے. اور جمعہ بھی عید ہے لیکن وہ حکمی عید ہے، عبادت کی وجہ سے عید ہے. ظہر میں تخفیف ہو جاتی ہے، خطبہ کی وجہ سے 2 رکعت کم ہوتی ہے. مطلب ظہر کے بدلے جمعہ پڑھتے ہیں تو 4 کے بدلے 2 رکعت ہو جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں. تو وہ حکمی عید ہے، حکم کی وجہ سے یاد رکھیے وہ عید ہے، لیکن وہ منانے اور تہوار والی عید نہیں ہے. تو نہ ہی اس کی خوشخبریاں دینا ہے اور نہ ہی اس کو گلے ملنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے. لیکن عیدین جو ہے یہ تہوار ہے، سیلیبریشن ہے جو قوموں کو اللہ دیتا ہے. اور اس قوم کے لیے یہی 2 تہوار ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اسی لیے آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے اگر آپ کو ویکینڈ ملتا ہے سہولت کے اعتبار سے، کام کی رعایت کے اعتبار سے، ہالیڈے ملتا ہے تو کتنے ملتے ہیں؟ 2 ملتے ہیں. پہلے کچھ زمانہ پہلے تک تھرسڈے اینڈ فرائیڈے تھا، جمعرات اور جمعہ تھا. آج کل تبدیل کر کے انہوں نے جمعہ اور ہفتہ کر دیا ہے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کر دیا تھا. تو یہ ویکینڈ کہلاتا ہے. اس ویکینڈ کے علاوہ آپ کو وہاں کوئی چھٹی نہیں ملیں گی سوائے پھر 2 عیدوں کی، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. تو بہرحال یہ سیلیبریشن ہے، یہ عید ہے یاد رکھیے اس اعتبار. تو لوگ عید مبارک کہتے ہیں، عید کے آنے کا اعلان کرتے ہیں اس مہینے کے. یہ سب غلط ہے، یہ سب بدعت ہے یاد رکھیے. محفلیں جمائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، مخصوص دن میٹھے اور کھانے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے پروگرام یا تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن آمد منایا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ تمام کام. یا پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت. جھنڈے لگائے جاتے ہیں، محلے سجائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں. یہ تمام کام یاد رکھیے عام اعتبار سے بغیر کسی مقصد سے کھانا کھلانا یا جمع ہونا، کوئی نیکی کرنے کا الگ بات ہے، لیکن مخصوص چونکہ کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت یاد رکھیے اس وجہ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی